السلام علیکم. ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ آپ کے سامنے اسلامی فارس لے کے حاضر ہوئے ہیں. دورہ القرآن کے سلسلے میں پارہ نمبر 4 لن تنالوا اور سورہ نمبر 4 سورہ نساء کا تیسرا رکوع تلاوت کریں گے اور اس میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک کیا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا وعلیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت کو اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے. واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما. اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں کہ ان کو ایذا پہنچا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو. ان اللہ کان توابا رحیما. بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے اور وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم. ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما. اور اللہ علم و حکمت والا ہے. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات. وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں. اللہ حتی اذا حضر احدکم الموت قال انی تبت انا والذین یموتون وهم کفار. وہ توبہ ان کی ہے جو ان کی نہیں ہے جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی. اور نہ ان کی جو کافر مرے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کو وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں، اور اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا ان میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. پھر اگر تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے. اللہ اکبر. اللہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہتے ہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ قَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم نے ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا اور وہ تم سے گاڑھا عہد لے چکے. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ
ما قد سلف، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا و بے شک بھی ہے، انہو کان فاحشۃ و مقتا، اور غضب کا کام ہے اور بہت وساء سبیلا، اور بہت بری بات ہے۔ ہم تیسرے رکوع کی تفسیر کے بارے اسے تفسیر میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کریں ان پر خاص اپنے میں کے 4 مردوں کی گواہی لے لو، اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی بدکار عورت غلطی سے آپ کے نکاح میں آ جاتی ہے تو سب سے پہلے ان پہ غور و فکر کرو اور 4 لوگوں کی گواہی لے لو۔ 4 لوگ اگر گواہی دیتے ہیں کہ ہاں وہ بری ہے تب جا کے اسے برا ثابت کرو، اور پھر اگر وہ گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو اور گواہی ملنے کے بعد ان پہ نظر رکھو تاکہ نہ وہ باہر جائیں نہ بدکاری کریں، نہ کسی سے ملے جلے نہ بدکاری کریں، یعنی ان پہ کنٹرول رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکالے، اللہ۔ اور جب انہیں گھروں میں بند رکھو گے، ان پہ نظر رکھو گے، اپنے ساتھ لے کے کہیں آؤ گے جاؤ گے، دوسروں سے ملے گی نہیں تو بدکاری نہیں کرے گی، اور یا پھر اللہ کوئی راہ نکال دے اس کے لیے۔ اور تم میں جو مرد ایسا کام کرے ان کو ایذا دو، اور اگر وہ آدمی ہے وہ مرد آدمی صورت میں ہے اور اگر وہ کوئی زناکاری کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اسے کوڑے برسائے جاتے تھے، اس کے بعد سے پتھر برسائے جاتے تھے، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی ایک راستہ بنایا گیا کہ اگر اس نے جس کے ساتھ بدکاری کی ہے، زنا کی ہے، اگر دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں، پسند کرتے ہیں تو اس کے بعد سے پہلے شوہر کو چاہیے کہ اسے طلاق دے دے، اور جس کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اور اگر مرد اس طریقے کا کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے، پہلے اس کی سزا یہ تھی کوڑے برسانا، اس کے بعد سے سزا یہ بھی کہ سنگسار کیا جائے، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور اس کے بعد سے اللہ اپنے بندوں سے بھی انتہا محبت کرتا ہے۔ دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ برائی کرنے کے باوجود بھی اگر وہ نادم و شرمندہ ہو جائیں اپنے برائی پہ اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں اور پھر دوبارہ اس کام کو نہ کریں، کیونکہ پچھلے آپ نے آل عمران میں یہ بھی دیکھا ہے کہ توبہ کن کی قبول ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ابھی گناہ کیا پھر توبہ کیا پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا، تو ایسے لوگوں کی توبہ نہیں قبول کی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی کہ اگر جانے انجانے میں ان سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی تو صدقے دل سے معافی مانگے اور اس کے بعد سے اپنے آپ سے یہ تہیہ یہ عہد لے لیں کہ پھر دوبارہ ایسا خطا نہ ہوگا، تو ایسے لوگوں کو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اور وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے لازم کیا ہے وہ انہی کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ توبہ کر لیں، اللہ اکبر، یعنی جانے انجانے میں ان سے خطا ہو جائے اور اس کے بعد سے جب ان کو احساس ہو کہ ہم سے یہ برائی ہو گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کے صدقے دل سے روگا کے معافی مانگیں اور پھر دوبارہ ایسا گناہ نہ کریں، ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور ایسے ہی لوگوں کی طرف اللہ رجوع ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور بطور ظاہر تم کتنا بھی جنانے کی کوشش کریں یہ یاد رکھیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور بہت بڑا علم و حکمت والا، اس سے کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی توبہ کسی کام کی نہیں ہے کہ جو آئے دن پھر اسی گناہ کو دہراتے رہتے ہیں، ان کی توبہ قبول ہرگز ہرگز نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی، اور کافر بھی اس طریقے کا توبہ کرتے ہیں، زندگی بھر اپنی منمانی کرتے ہیں، حق جان کے اور حق کو چھپاتے ہیں، اسے ہی کافر کہتے ہیں۔ جیسے یہودی اور نصارہ کی کتابوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صباحت اور ان کا گفتار اور ساری چیزیں ان کے بارے میں نعت و شفات بیان ہو چکے تھے کہ انہیں دیکھ کے لوگ پہچان لیں، اور پہچاننے کے باوجود بھی وہ لوگ حسد کے طور پہ، کیونکہ ان کے جو بناوٹی دین ہیں وہ حائل ہو جاتے ہیں، اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان کے پہچان کے بھی ان سے کفر کر رہے تھے۔ تو کافروں کے لیے کہا گیا ہے کہ آخر میں
جب زندگی بھر اپنی والی کر لیے اور جاتے ہوئے انہیں تو پتہ ہی تھا کہ دین حق ہی دین محمدی ہے، تو کافر آخری وقت میں جب ایمان لے آتا ہے تو اس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی، کیونکہ وہ تو حقیقت جانتے تھے کہ حق ہی محمدی دین ہی حق ہے۔ اسی لیے اکثر کافر ایسا کرتے تھے کہ ظاہری زندگیوں میں جو برائی منمانی کرنا تھا وہ کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہماری کتابوں میں ایسا ہی ہے، اور اس کے بعد سے جب دیکھتے تھے کہ موت سر پہ جاگنے کا عالم ہو گیا، موت سر پہ منڈرا رہی ہے، تو ترنت توبہ کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہ ہوگی، اور نہ ان کی جو کافر مرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب رکھا، اور ایسے لوگوں کے لیے جو گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں عورتوں سے متعلق ایک بات رکھی گئی ہے کہ پہلے لوگ عورتوں پہ ظلم کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ مطلب یہ عورت ہے اور اس کے حق میں اتنا ورثہ ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال و دولت چھوڑ گئے ہیں اس کے ماں باپ یا پھر اس کے اہل و عیال، تو دولت کی بنا پر اس سے شادی کر لیتے تھے اور اس کے مال و دولت کو کھاتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دیکھتے تھے کہ ایماندار عورت ہے، اسے کہتے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور اس کی دولت اسے ڈرا دھمکا کے کھاتے رہتے تھے، اور اس کے بعد اسے طلاق کے ڈر کے مارے وہ عورت مطلب طلاق دے دیتے تھے، اور اس کے بعد سے پھر کچھ دنوں کے بعد اس سے رجوع کر لیتے تھے پیسہ لے کے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی آیا کہ عورتوں پہ یہ ظلم کرتے ہیں، عورت اس ڈر اور خوف میں رہتی ہے کہ اگر پیسہ نہیں دیں گے تو یہ مجھ سے قطع تعلق کر لے گا۔ اللہ اکبر، اور اس زمانہ بڑی جہولیت کا تھا، طلاق شدہ عورتوں کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، تو اسی لیے عورتیں اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے مال و دولت دے کے اور اس کے نکاح میں رہنا، اس کا ظلم سہنا منظور کر لیتی تھی، تو یہ لوگ بار بار طلاق دیتے تھے، بار بار رجوع کرتے تھے۔ اللہ اکبر، تو اسی لیے کلام پاک میں یہ آیت اتر آئی کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور یہ تو زبردستی تھا، ان کے مال و زر کی وجہ سے ان کے وارث بنے ہوئے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ آیت آئی کہ زبردستی ان کے وارث نہ بنو، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا ان میں سے کچھ لے لو، اور مہر دے کے نکاح کر لیتے تھے، پھر انہیں ڈرا دھمکا کے اور طرح طرح کے بہلا پھسلا کے ان کے مہروں کو لے لے کے کھا لیا کرتے تھے، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ عورتوں کو بہلا پھسلا کے اپنے نکاح میں رکھتے تھے، اور اس کے بعد سے اس سے اپنا گھر چلانا منسوب نہیں تھا، نسل بڑھانی منسوب نہیں تھی، بل نفسانی خواہشوں کے لیے، تو نفسانی خواہشوں کے لیے نکاح کرنا، شادی کرنا منع فرمایا گیا کہ ایسی صورت میں بے حیائی کا کام ہے، یہ ایسا نہ کرو۔ اور کہا گیا کہ مطلب جو بے وارث ہیں دھن دولت کی بدولت، اگر تم نے اسے نکاح کر لیا ہے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے، اکثر دولت دے کے نکاح تو کر لیا لیکن وہ خوبصورت نہیں تھی تو اسے لان تان کرتے رہے، اس کی قدر نہ کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم و حکمت سے بات کی۔ اللہ نے حکم ربی بھیجا کہ میرے محبوب علم و حکمت سے ان کے ہاں کام لیا جائے، اور کہہ دیا جائے کہ اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ تو انہیں یہ لالچ دیا گیا کہ بھلے تمہیں پسند نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہے، اسے مال و زر ہے، اسے نیک اولاد ہے، یہ نیک ہے، اس طریقے کی باتیں سمجھا کے، اور کہتے تھے کہ بھلے سندر نہیں ہے تو کیا ہوا، اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھو، اس کے ساتھ ظلم نہ کرو، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ ہو۔ اگر کسی عورت کو اپنے نکاح میں رکھے ہو لیکن تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے کسی وجہ سے، لیکن تم نے اسے ڈھیر سارے مال و دولت اس کے نام کر دیے ہیں، زیور جورات اس کے نام کر دیے ہیں، تو چونکہ تم نے اسے دے دیا ہے اسی لیے اس سے واپس نہ لو، بھلے قطع تعلق کر لو لیکن اسے واپس مال و زر نہ لو۔ کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے،
کیونکہ واپس لینے کے لیے یا تو تمہیں اسے جھوٹ سچ بولنا پڑے گا یا پھر اس پہ ظلم و زبر کرنا پڑے گا۔ اور عورتوں کے ساتھ جھوٹ سچ بولنا، بہلانا، پھسلانا، انہیں دھوکہ دینا یا پھر ظلم و زبر کرنا دونوں کھلا گناہ ہے۔ اس لیے یعنی قرآن میں ممانعت کی گئی ہے کہ اس کے ساتھ کسی بھی طریقے کی زبردستی نہ کیا کرو۔ اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تمہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا ہے اور وہ تم سے گاڑھا عہد لے چکے ہیں، اور تمہارا حق بھی نہیں بنتا ہے کیونکہ اس کی عزت و آبرو تمہارے ہاتھوں یہ ہو گئی۔ اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔ اگر تمہارے باپ دادا مر جاتے ہیں اور اس کے بعد سے وہ بیوہ ہے تو اپنے باپ دادا کی بیواؤں سے تم نکاح نہ کرو، اپنی بہوؤں سے تم نکاح نہ کرو، اس طریقے کا اس میں مگر جو ہو گزار وہ بے شک بے حیائی۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو بے شک وہ بے حیائی کا کام ہے اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس سے پہلے انسان تو تھے لیکن انسان کی قدریں قائم نہیں تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں کل عالم کے لیے اور تمام نبیوں کے امام الانبیاء ہیں، تو تمام نبیوں کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ان تمام نبیوں کی امتیوں کے لیے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں۔ اور اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں رشتوں کا کوئی اقتدار نہیں تھا، کوئی کسی سے بھی نکاح کر لیتا تھا، کوئی کسی سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راہ بنائی اور کچھ قانون قائم کیے جسے اسلامی شریعت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سے اسلام پھر ایک بار دہرانے کی کوشش کریں گے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری ظہور میں آئے تو اسلام مذہب وجود میں آیا۔ جی نہیں، جب سے اللہ ہے تب سے اسلام ہے، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو بھی اسلام رہے گا۔ اور اس کے بعد سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اسی اسلام کو اپنے حدود میں رکھنے کے لیے کم و بیش اتنے سارے انبیاء آئے، اور آج اولیاء اشفیاء ادکیاء آ رہے ہیں تاکہ اسلام کو قائم رکھا جائے۔ اسلام ہی انسانیت ہے، یعنی انسانیت کی قدروں کو قائم رکھا جائے اور اللہ اور بندے کے بیچ میں رابطہ قائم کیا جائے اور الستو بربکم کا وعدہ پورا ہو۔ اس لیے بات یوں سمجھ میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، تو جتنے انبیاء ہیں ان کے جتنے امتی ہیں تمام کے بھی وہ امام ہیں۔ اسی لیے کلام پاک میں تمام عالم انسانیت کے فلاح و بہبودی کی بات کہی گئی ہے۔ ہم سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں خاص عورتوں کے حقوق کے بارے میں زور دیا گیا ہے کہ ان پہ کسی بھی طریقے کا ظلم نہ کیا جائے۔ اگر اسے تم نے بدکاری کرتے ہوئے پکڑا بھی ہے اور اس کے بعد اسے مخلت دو، اسے سمجھاؤ، اور وہ تمہاری بیوی ہے اسی لیے تم اسے بہلا کے، پھسلا کے، سمجھا کے، اگر کسی بھی طریقے سے نہیں مانتی ہے تو اپنے اقتدار کے ساتھ اسے گھروں میں رکھو تاکہ نہ وہ باہر جائے، نہ بدکاری کرے، نہ برائی کرے۔ اور اس کے بعد سے اس طریقے سے کچھ دن اکیلے رہ کے لیکن اس کی تمام ضرورتیں پوری کرو، اس کو سزا نہ دو بلکہ اس کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ تاکہ اسے خود اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ توبہ کر دے، اور اگر وہ توبہ کر دے تو تم بھی اسے معاف کر دو کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن توبہ کرتے ہوئے عہد لے لو کہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔